بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم بات کریں گے ایسے گناہوں کی جن گناہوں سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی حکم دیا ہے۔ یہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اس پہ بھی تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، بندگی کرنا اور جنت کی طرف واپسی جانا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ یعنی مقصد اصل جو ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ جنت کے حصول کے لیے کام وہ کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انسانیت کو بتلائے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اب کون کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یاد رکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کے تمام قسم کی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمام قسم کی نیکیوں کی بنیاد جو سی ہے وہ توحید ہے۔ جب توحید کے اندر خلل آ جاتا ہے تو نیکیوں کا تصور ہی نہیں رہتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نیکیوں کے اندر، ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے اور ایک واحد الہ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم شرک بھی کر لیتے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ یقین تو نہیں رہ جاتا ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو توحید کا انکار کر دیا، ہم نے تو شرک کا ارتکاب کر لیا۔ جب ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے تمام قسم کی نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہے شرک کرنے کا وہ یہ کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کا شرک کی حالت کے اندر اس کو موت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ سنایا کہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شرک کرنے سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے، یعنی فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہو جاتا ہے۔ فرقہ واریت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر رہتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو سارے لوگ مانتے ہیں، تب تمام لوگ ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جب شرک کوئی انسان کر لیتا ہے تو وہ ایک الگ سیکٹ کریٹ کر لیتا ہے۔ کوئی شخص کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی مقام کو جو ہے نا اتنا بڑھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایک خاص مقام سے بڑھ جائے، اس کے خاص حد سے بڑھ جائے۔ یہ مشرک کی مختلف قسم کی اقسام ہے۔ اب مختلف قسم کی اقسام کے ساتھ شرک کرنے والا شخص ان سے ہے وہ مختلف قسم کے سیکٹس بنتے جائیں گے، ان چیزوں سے بھی تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ جب انسان شرک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کر دیتا ہے تو انسان کا جنت کا جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ انسان کو جنت نہیں مل سکتی کسی بھی صورت، یاد رکھیں شرک کرنے والے بندے کو جنت نہیں مل سکتی، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی اور اس کا دنیا میں بہت نقصان ہے۔ ایک لوجیکل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو سب کچھ عطا کیا، انسان کو اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، ناک دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے سر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دے رہا ہے تو حکمت کا تقاضا اور عقل کا تقاضا اور لوجک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سجدہ بھی صرف اسی ذات کے سامنے کرے۔ جب انسان اس ذات کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے کرتا ہے، اس کا مطلب وہ ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ انسانی عقل سے بھی باہر کی چیز ہے۔ تو لہٰذا ایسے گناہ جس کے اندر شرک ہو رہا ہو اسی سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو جو ہے وہ 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ جادو کیوں ان گناہوں کے اندر شامل ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ جادو کرنے والا شخص اصل میں کفر کر رہا ہوتا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کے نزدیک جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں یا جادو کروا رہے ہوتے ہیں، جادو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دے، یعنی اس کو قتل کر دے۔ یہ اس کی سزا ہے جادوگر کی۔ یہ تو اس بندے کی سزا ہے جو جادوگر ہے، لیکن اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بندہ جادو کروا رہا ہے، جو ریزن بن رہا ہے اس کے جادو کرنے کی، اس کی سزا زیادہ سنگین معاملہ ہے یہ، تو اس معاملے سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جادو کرنے سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جب انسان جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے انسان کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، دوسرے انسان کو ہمیشہ ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، لیکن جادو کرنے والا شخص دوسروں کو نفع نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو جادو کروانے والا ہے وہ بھی دوسروں کو نفع نہیں پہنچا رہا، وہ تو الٹا نقصان پہنچانا ہی کر رہا ہے۔ اس لیے تیسرا نقصان جو جادو کا ہے وہ یہ کہ اس سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ان
چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور اگر چیز میں بیان کروں تو جادو کرنے سے جو ہے معاشرے کے اندر برائیاں بہت عام ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے ایک اگر چھوٹی سی مثال میں بیان کروں تو جادوگر جو ہے جب وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک وہ چھوٹے بچوں کا قتل کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کا بعض کا قتل کیا جاتا ہے. جادو کرنے کے مختلف مراحل کے اندر یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک کو پاؤں کے نیچے باندھ کے جو ہے وہ پخانے والی جگہ پہ لے کے آتے ہیں, واش روم کے اندر لے کے آتے ہیں, باتھ روم کے اندر لے کے جاتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو جادو کے اندر شامل ہے. اسی لیے جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں شامل کیا. تیسری چیز جو گناہوں کے اندر شامل ہے ان 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں وہ ہے قتل کرنا. قتل کسی ایسی ذات کا کرنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے اجازت نہیں دی. ایک تو وہ قتل ہے کہ ایک بندے نے کوئی بڑا سنگین قسم کا گناہ کیا اور گورنمنٹ جو سی ہے اس کو ہینگ اپ کر دیتی ہے, اس کو قتل کر دیتی ہے, اس کو سزائے موت دے دیتی ہے, اس کو پھانسی لٹکا دیتی ہے. ایک تو وہ قتل ہے, ایک تو یہ والا قتل ہو گیا. دوسرا قتل وہ ہوتا ہے کہ اس کو اجازت بھی نہیں کسی انسان کو قتل کرنے کی لیکن پھر بھی کر رہا ہے. یعنی آپس میں دشمنی کے اندر آگے ایک دوسرے کو شوٹ کر دیں یا دشمنی کے اندر آگے ایک دوسرے کے خلاف ایسی چال چلیں کہ کار ہٹ کر دیں یا ایٹی سے کچھ بھی کر لیں کہ جس سے دوسرا انسان قتل ہو جائے. تو یہ بھی جو ہے ان 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں شامل ہے. اب یہ کیوں شامل ہے اس کی کئی ایک ریزن ہے جن میں سے چند ایک ریزن میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ گناہ صرف ایک قتل تک محدود نہیں رہتا, یہ گناہ پھیلتا جاتا ہے. ایک سے ایک کئی قبیلے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کی لڑائی جو سی ہے وہ ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے قبیلے ان جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں, اس لڑائی کے اندر شامل ہوتے ہیں, اس قتل و غارت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من احیا فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. جب ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے تو سیم ایز اٹ از کسی انسان کو قتل کر رہا بھی تمام انسانیت کے قتل کے مترادف ہی ہوگا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا کے 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں شامل کیا. دوسری چیز, کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کے اندر جن چیزوں کو برابر کیا جائے گا, یعنی جن چیزوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے گا, جن چیزوں کا برابری کی جائے گی وہ قتل ہوگا. یعنی جن لوگوں نے قتل کیا ہوگا تمام گناہوں میں سب سے پہلے جو گناہ کنسیڈر کیا جائے گا, جس گناہ کا حساب کتاب ہوگا وہ قتل کا گناہ ہوگا. اس لیے اس گناہ کا اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. چوتھا گناہ جو سب الموبقات میں شامل ہے وہ سود, ٹرسٹ یا انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ سود ہے. ٹھیک ہے, وہ سود کیوں شامل ہے؟ کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. جس طرح سود کا جب کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, لوگوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے. obviously بات ہے, ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو قرض دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب جو قرض لینے والا وہ تو مجبور ہے, وہ تو لے اس لیے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے. جب اس کو مال ملے گا اور دوسرا بندہ اس شرط پہ دے گا کہ بھی میں تمہیں مال تو دے رہا ہوں لیکن تم نے جب واپسی کرنا ہے تو مجھے یہ اتنے پرسنٹ 0.3% یا 0.10% تم نے مجھے بڑھا کے دینا ہے. یعنی وہ بندہ پہلے بھی مال دینے کے قابل نہیں تھا, مال ریٹرن کرنے کے قابل نہیں تھا, آپ نے اس پہ ایک اور ظلم اس پہ داغ دیے. کہ اس پہ ظلم کریں گے تو وہ بندہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے نرمی کا تو معاملہ نہیں رکھے گا اپنے دل کے اندر, وہ ہمیشہ سختی کا معاملہ رکھے, ہمیشہ کینہ اپنے دل کے اندر رکھے گا. اس بندے نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مال دیا تھا لیکن سود کے اوپر مال دیا تھا. اس بندے نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا لہٰذا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, جب مجھے موقع ملا میں اس کا بدلہ لوں گا. یہ کینہ, یہ بغض, یہ فساد اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ایک سب سے بڑی جو ریزن جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوا کے اس گناہ کو سب الموبقات میں شامل کیا, وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا. اور میں فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے نہ باز آؤ, لیکن یاد رکھو کہ تیار رہو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جائے گا وہ کیسے جیت سکتا ہے, اس کی فلاح کیسے ممکن ہے, وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے, اس کی بخشش کیسے ممکن ہے؟ اٹس ناٹ اے پاسبل تھنگ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے جنت بھی مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو بندہ سود کا کام کرتا ہے وہ جنت کو بھول جائے, وہ سمجھ رہے اس چیز کو اپنا جو ہے نا وہ مقدر بنا لے کہ میں نے جہنم کے اندر ہی جانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ تھنگ جو نیکسٹ گناہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوا کے سب الموبقات میں شامل کروایا وہ ہے یتیم کا مال کھانا. اب ایک شخص یتیم ہو گیا,
وہ نابالغ ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، سارے معاملات کو کیسے کرنا ہے، مال کو کس طریقے سے اپنے یوز کے اندر لے کے آنا ہے، کس طریقے سے اس کو سکیور رکھنا ہے، کس طریقے سے سنبھال کے رکھنا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، اس کو یہ چیزیں نہیں پتا۔ ایک بندہ اس یتیم کی کفالت کا ذمہ داری اٹھاتا ہے اور پھر وہ اس کے مال کو یوز کرتا ہے، اب اس کے مال کو کھانا شروع کرتا ہے کہ بھئی میں اس کی کفالت کروں لہٰذا میں اس کا مال کھاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کفالت کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گا اور جنت نصیب کرے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کا مال کھانا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے اور اس کو کل قیامت کے دن آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ جو شخص اپنے پیٹ کے اندر یتیم کا مال ڈالا وہ ایسے ہی ایسے جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ جہنم کی آگ کھانے والا شخص جو ان سے ہے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ پوسیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ نیکسٹ چیز جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ایکسپلین، اس کی سزا جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میدان جنگ سے لوگ مسلمان جو میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک بدترین جانور ہے، یعنی جانوروں میں سے بھی سب سے بدترین جانور جو ہے وہ مثال ہے اس شخص کی جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کبھی بھی جو ہے وہ ڈر پھوک نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ نہ ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اگر میری قسمت کے اندر، میری تقدیر کے اندر، میرے قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھ دیا تو پوری دنیا مل جائے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا مجھے نقصان پہنچانے کی ڈھال لے اور اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کے اندر، میرے قدر کے اندر فائدہ لکھا ہوا تو مجھے یہ پوری دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جو شخص میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب اس کا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس کے باقی کام کیا اس کے نیکیاں ہوں گی، کیا اس کی امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں ڈالے گا۔ جنت کی امید رکھنا بھی ایک توکل کی نشانی ہے، لیکن جب وہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، وہ توکل کے منافی چیز کر رہا ہے، تو وہ جنت کا متلاشی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت کی فکر رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت کی طلب رکھنے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح لاسٹ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سب الموبقات کے اندر وہ یہ ہے پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا زنا کی۔ ایک بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ وہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تمام قسم کے گناہ کر سکتا ہے، مسلمان تمام قسم کے گناہ کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے یہ اس سے جھوٹ بھی عام ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اس بندی نے زنا کی ہے، ان سے تم گواہ طلب کرو، 4 گواہ پیش کروانے اس بندے نے، یعنی وہ جو بندہ اس بات کا ارتکاب کرے کہ بھئی اس بات کا مرتکب ہوگا کہ بھئی میں نے دیکھا فلاں شخص فلاں عورت جو ہے وہ زنا کر رہی ہے، مسلمان عورت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے 4 گواہ لو، 4 گواہ بھی ایسے جو عینی شاہد ہوں، جس نے وہ باقاعدہ پروسیس کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب ایسا تو پوسیبل نہیں ہے، اگر وہ اس گناہ کے اوپر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ 80 کوڑے جب لگتے ہیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے زیادہ تر۔ اتنی بڑی سزا ہے، یہ اتنی زیادہ دردناک اذیت والی یہ سزا ہے کہ اس سے موت بھی بعض اوقات واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پاک دامنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کو موت کے مترادف قرار دیا کہ اس بندے کو مر جانا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے کہ وہ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ یہ یقیناً یہ گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ سب الموبقات ہیں، یہ تباہ کرنے والے گناہ ہیں، یہ تباہ ہماری دنیا بھی کر دیتے ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ہمارا معاشرے کی اخلاقی اقدار جو ہے نا وہ گر جاتی ہے، ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ میانہ روی نہیں رہتی، وہ توازن نہیں برقرار رہتا، معاشرہ ہمیشہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ ہمیشہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نقصان ہے جو ہمارا دنیاوی ہے۔ یاد رکھیں ان گناہوں کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زیادہ تر گناہ ہیں جن کی وجہ سے یا تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، یا کافر ہو جاتا ہے، یا فاسق ہو جاتا ہے، اور یا اتنا بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 قسم کے گناہوں سے کم از کم ان 7 قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔